روزے کا مقصد انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افطار اور سحر یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ انہی دو اوقات سے بہت بڑی مشق روزانہ ہوتی ہے، اور انسان کا مزاج بدلنے میں چند دن، 15 سے 20 دن، 22 دن مزاج بدلنے میں کافی ہوتے ہیں۔ کوئی عادت پرانی چھوٹنے میں 20 سے 22 دن کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 29 یا 30 دن مقرر فرمائے تاکہ ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ جائے اور نیکی نہ کرنے کا جو مزاج ہے وہ مزاج اندر پیدا ہو جائے۔ سحری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، تو اب اپنا ہاتھ روک دیتا ہے۔ حکم ہے کہ ہاتھ روک دو۔ اب جب یہ ہاتھ روکتا ہے، کیوں روک رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سامنے آ گیا، اس لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے۔ اب کھانا بھی حلال تھا، اپنی حلال کمائی سے ہے، پاکیزہ کھانا ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو یہ کھانا چھوڑ دیا۔ شام افطار کا وقت ہوتا ہے اور سامنے قسم قسم کی چیزیں کھانے کی، پینے کی، مشروبات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ باقی ہیں، ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا، نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ رکا ہوا ہے کھانے سے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو جس طرح سے ابھی اللہ کا حکم سمجھ کر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا، یہ افطار کے وقت سے پہلے کا جو فلسفہ ہے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ساری زندگی میں اس طرح سے گناہوں سے ہاتھ کو روکے رکھنا ہے۔ سامنے کوئی بھی گناہ آئے نہیں جانا آگے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی۔ تو جس طرح سے افطار کے وقت میں نے عرض کیا کہ سامنے چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، وقت ابھی باقی ہے، آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں نہیں بڑھاتا؟ اس لیے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ اب سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ کھانا گناہ کی بات ہے، کھانا کھاؤں گا تو یہ عمل میرا حرام کا عمل کہلائے گا، اس لیے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح سے زندگی میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان کی طرف کبھی بھی آدمی ہاتھ نہ بڑھائے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ تقویٰ نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ بہت زیادہ تہجد گزاری کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ بہت زیادہ تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ اس مبارک مہینے کے جو ایام گزر چکے ہیں اپنا احتساب اور محاسبہ کریں کہ اس روزے کی وجہ سے میرے مزاج میں کیا فرق پیدا ہوا، میرے مزاج میں کیا تبدل اور تغیر آیا ہے، اور میرے مزاج میں کتنا انقلاب پیدا ہوا۔ کیا نیکی کرنے کی صلاحیت کچھ نہ کچھ پیدا ہو گئی، نیکیوں کا جذبہ بیدار ہو گیا، گناہ سے بچنے کا جذبہ میرے اندر ابھی موجود ہے۔ صبح سحر میں اٹھتے ہیں، تقریباً ہر آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے، جیسے گزشتہ کل کے درس میں ہم تفصیل سے یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ سحر میں اٹھنا ہی ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرے، 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرے۔ یہ اگر کوئی آدمی 28-29 دن یہ مشق کرتا رہے گا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس کو تہجد نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں جو آپ نیک عمل شروع کریں گے اس نیک عمل پر اللہ استقامت دے گا، اس لیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی تہجد کی پابندی کرے گا
اور سحر کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک رمضان کے بعد بھی اس کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے جو آدمی اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو نافرمانی سے ہر ممکن کوشش کر کے دور رکھنے کی کوشش کرے گا، لایانی سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، لغویات سے بچے گا، فضولیات سے بچے گا، گویا کہ اس مشق میں وہ پورا اتر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے گا اور اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس لیے کہ یہ مزاج بن رہا ہے۔ تو روزے کا انسان کی صحت پر اور انسان کے مزاج پر اور انسان کی روح پر، انسان کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور یہ روزہ افطار اور سحر میں وقت کی پابندی کے ساتھ کھانے سے رکنا اور وقت کی پابندی کے ساتھ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا افطار میں، یہ ہمیں نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی اس طرح سے نظم و ضبط ہو۔ نماز کا وقت ہے، تلاوت کا ایک وقت متعین ہو، ذکر کا ایک وقت متعین ہو، اللہ سے مناجات اور بات چیت کا ایک وقت متعین ہو، اپنے گھر والوں کو دینے کا ایک وقت متعین ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر کی زندگی کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک حصہ گھر کا اپنی ذات کو دیتے تھے، آرام اور راحت میں صرف فرماتے تھے، دوسرا حصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی خیر خبر لیتے، اور تیسرا حصہ اپنے رب کو دیا کرتے تھے۔ تو روزہ ہمیں یہ نظم و ضبط بھی سکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں، ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک وقت متعین ہو، اس متعین وقت کے مطابق آدمی اعمال کرے تو تھوڑی سی زندگی میں بہت سارے اعمال دوام کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پہ دوام ہو اور ہمیشگی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔